आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशनगोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले 2-3 दिनों के दौरान बालाई इलाकों में यानी इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत, हब्स की शिद्दत मामूल से कम है और 2 या 3 दिन के बाद इन्हीं बालाई इलाकों में और जनूबी पंजाब में चोलिस्तान से मुल्हिका ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर के कुछ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी, जबकि अगले चंद दिनों के दौरान सुबह सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले हफ्ते के वस्त में और बाज़ इलाकों में अगले हफ्ते के आगाज़ में यानी सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सूबे पंजाब के आपने मौसम की बात की तो सूबे पंजाब में शिमाली हिस्सों में जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक के इलाकों में यानी खित्ता पोटोहार में इस वीकेंड के दौरान मज़ीद बारिश होगी और अगले हफ्ते के वस्त में भी खित्ता पोटोहार के बेशतर इलाकों के अलावा बालाई पंजाब के दीगर इलाकों में जिसमें नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और उससे मुल्हिका इलाकों में और ख़ुसूसन सरगोदा, खुशाब के इलाकों में मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। और अगले हफ्ते के आगाज़ में वस्त में चंद दिन के बाद वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब में ज़िला फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, झंग, चिन्योट और जनूब में मुल्तान, खानेवाल, मेलसी, बूरेवाला, विहारी और उससे मुल्हिका इलाकों में भी एक बारिश होने की तवक्को है, जबकि 5 या 6 दिन के बाद जनूबी पंजाब में कपास की काश्त के इलाकों में और ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों यानी डेरा गाजी खान और उससे मुल्हिका इलाकों में मज़ीद बारिश होने की तवक्को है। सूबे पंजाब के काश्तकार कपास की चुनाई बारिश की सूरत में रोक दें। बारिश की सूरत में नकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त करें। बारिश के बाद कपास की फसल पर कीड़े मकोड़ों खुसूसन सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले में इजाफा हुआ है। कीड़ों के हमले की सूरत में नुकसान की मौशी हद को मद्देनजर रखते हुए ज़राई माहिरीन के मशवरे के मुताबिक तदारुक करें। चावल और मौसमी मकई के काश्तकार हजरात फसल का मुआयना करते रहें। इस वक्त मकई पर फॉल, आर्मी वर्म और तने की सुंडियों का हमला हो सकता है। आम की देर से पकने वाली इकसाम जैसा कि काला चौंसा और रटोल लेट की बर्दाश्त जारी है। बारिश की वजह से कीड़े और बीमारियों का हमला ज्यादा होता है। फल की मक्खी के तदारुक के लिए बगात में गिरे हुए फल तल्फ कर दें और जिनसी फंदों में हर 10 से 12 दिन के बाद मिथाइल यूजिनॉल तब्दील करें। बारानी इलाकों के काश्तकार जमीन में नमी को महफूज रखने के लिए कम से कम हल चलाएं और सुहागा लाजमी दें। जानवरों के बाड़ों की सफाई का खास ख्याल रखें। मक्खियाँ, मच्छर और चीचड़ जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा बचाव के लिए किसी भी हशरात मार जहर का स्प्रे करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सूजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अंदरूनी एज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 महीने के बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा कम नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सूबे सिंध के मौसम का आपने पूछा तो सूबे सिंध के बेशतर इलाकों में ख़ुसूसन अंदरूनी सूबे सिंध में, बालाई सूबे सिंध में अभी तक सैलाबी पानी मौजूद है। पिछले 10 दिनों से सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। मज़ीद चंद दिन तक सिंध के ज़्यादातर इलाकों में ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले हफ्ते के दौरान सिंध के मशरकी इलाकों में, बालाई इलाकों में
جنوبی علاقوں میں جس میں سکھر، گھوٹکی، جیکباباد، شکارپور، کشمور، کمبر شہداد کوٹ، نواب شاہ، خیرپور، سانگل کے علاقوں میں مزید بارش ہوگی، جبکہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں جس میں ضلع عمر کوٹ، تھر پارکر، حیدرآباد، کراچی، بدین، ٹھٹھا اور سجاول کے علاقوں میں اگلے ہفتے کے وسط میں کہیں ایک کہیں دو موسلا دھار بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ سندھ کے کاشتکار حضرات اپنی فصلوں کا معائنہ کرتے رہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے نمی زیادہ ہونے کی صورت میں پھپھوندی سے لگنے والی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ بارش کی صورت میں پھپھوندی کچھ اسپرے سے گریز کریں۔ جانوروں کے باڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مکھیاں، مچھر اور چیچڑ جانوروں میں متعدد بیماریاں منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا بچاؤ کے لیے کسی بھی حشرات مار زہر کا اسپرے کریں۔ اگر آپ کی بھیڑ بکریوں کو تیز بخار، آنکھوں پر سوجن اور جسم کے متعدد حصوں پر دانے یا پھوڑے بن جائیں تو بھیڑ بکریوں کے چیچک پاکس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو جسم پر بننے والے دانے یا پھوڑے جسم کے اندر اندرونی اعضاء تک پھیل جاتے ہیں، جس سے متاثرہ جانور کے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر ویکسین لگوانا ہے۔ لہذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 مہینے کے بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 مہینے بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ کم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سندھ کا موسم بھی جان لیا، اب آپ ہمیں خیبر پختونخوا کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں۔ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کے موسم کی، تو پچھلے 2 دنوں کے دوران بعض علاقوں میں اچھی بارش ہوئی۔ اس ویکنڈ کے دوران ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، شانگلہ، بنیر، کوہستان کے بعض علاقوں میں اور اگلے ہفتے کے آغاز میں خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں ضلع چترال، سوات، دیر، تیمرگرہ، پشاور، چرسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان کے علاقوں میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ 4 یا 5 روز کے بعد یعنی اگلے ہفتے کے وسط میں آخر میں خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں یعنی ضلع بنوں، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے کاشتکار چاول اور کماد کی فصل کا معائنہ کرتے رہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پھپھوندی والی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ بارش کی صورت میں پھپھوندی کچھ سپرے سے گریز کریں۔ باغات میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنے دیں۔ بارشوں کے بعد زمین خشک ہونے پر پودوں کے چھتری کے نیچے ہلکی گوڈی کریں اور درختوں پر بورڈیکس مکسچر کا لیپ لگائیں۔ جانوروں کے باڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مکھیاں، مچھر اور چیچڑ جانوروں میں متعدد بیماریاں منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا بچاؤ کے لیے کسی بھی حشرات مار زہر کا اسپرے کریں۔ اگر آپ کی بھیڑ بکریوں کو تیز بخار، آنکھوں پر سوجن اور جسم کے متعدد حصوں پر دانے یا پھوڑے بن جائیں تو بھیڑ بکریوں کے چیچک پاکس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو جسم پر بننے والے دانے یا پھوڑے جسم کے اندر اندرونی اعضاء تک پھیل جاتے ہیں، جس سے متاثرہ جانور کے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر ویکسین لگوانا ہے۔ لہذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 مہینے کے بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 مہینے بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ کم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اب ہم آپ سے جانیں گے کہ اس ہفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا۔ جہاں تک بات ہے صوبہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے موسم کی، تو پچھلے 9-10 دن سے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز دھوپ کے ساتھ موسم خشک ہے۔ مزید کچھ دن تک بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا، لیکن اس ویکینڈ کے دوران بلوچستان کے کچھ حصوں میں اور اگلے ہفتے کے دوران بلوچستان کے تمام مشرقی علاقوں میں، جس میں خصوصاً ذوب ہے، کولو، ڈیرہ بگٹی، جھل مکسی، بولان، جعفر آباد، نصیر آباد، ضلع صوبت پور اور اس سے ملکہ علاقوں میں مزید بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان کے دیگر وسطی و جنوبی علاقوں میں
جس میں ضلع کلات، ضلع خوزدار کے کچھ علاقوں میں بھی مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران یعنی اگلے چند دنوں کے دوران ضلع کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، مستونگ، نوشکی، اوران اور جنوب میں گوادر کے علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ بلوچستان کے کاشتکار حضرات گزشتہ بارشوں کے سبب کپاس کے پتے پیلے اور سرخ ہو گئے ہوں تو 2 کلو گرام یوریا اور میگنیشیم سلفیٹ 300 گرام 100 لیٹر پانی کے ساتھ 12 سے 15 دن کے وقفے سے 3 لگاتار اسپرے کریں۔ کماد کے علاقوں میں موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ضرورت آبپاشی کا وقفہ 20 سے 30 دن رکھیں۔ باغات میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنے دیں۔ بارشوں کے بعد زمین خشک ہونے پر پودوں کی چھتری کے نیچے ہلکی گوڈی کریں اور درختوں پر بورڈیکس مکسچر کا لیپ لگائیں۔ باغات میں جنسی پھندوں کا استعمال یقینی بنائیں اور ہر 10 سے 12 دن کے بعد میتھائل یوجینول تبدیل کرتے رہیں۔ بیمار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لیے پودوں کی چھتری کے نیچے تنے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی بنائیں اور نئے اور چھوٹے پودوں میں ملچ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ جانوروں کے باڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مکھیاں، مچھر اور چیچڑ جانوروں میں متعدد بیماریاں منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا بچاؤ کے لیے کسی بھی حشرات مار زہر کا اسپرے کریں۔ اگر آپ کی بھیڑ بکریوں کو تیز بخار، آنکھوں پر سوجن اور جسم کے متعدد حصوں پر دانے یا پھوڑے بن جائیں تو بھیڑ بکریوں کے چیچک پاکس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو جسم پر بننے والے دانے یا پھوڑے جسم کے اندرونی اعضاء تک پھیل جاتے ہیں، جس سے متاثرہ جانور کے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر ویکسین لگوانا ہے۔ لہذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 مہینے کے بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 مہینے بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ کم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے؟ کشمیر کے موسم کی تفصیل۔ کشمیر کی وادیوں میں بارشوں کے بعد موسم کافی خوشگوار۔ اس ویکنڈ کے دوران اور اگلے ہفتے کے وسط میں کشمیر کے تمام علاقوں میں، جس میں ضلع مظفر آباد، وادی نیلم، باغ، پونچھ، کوٹلی، حویلی، میرپور اور بھمبر کے علاقوں میں مانسون کی مزید بارشیں ہونے کی توقع ہے۔ کشمیر کے کاشتکار اپنی فصلوں کا معائنہ کرتے رہیں، کیونکہ بارشوں کے بعد کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے حملے میں اضافہ ہوا ہے۔ کیڑوں کے حملے کی صورت میں نقصان کی معاشی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش رکنے کے بعد اسپرے کریں۔ پھلدار پودوں میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنے دیں۔ پھپھوندی کے حملے سے بچاؤ کے لیے بارشوں کے بعد زمین خشک ہونے پر پودوں کی چھتری کے نیچے ہلکی گوڈی کریں اور درختوں پر بورڈیکس مکسچر کا لیپ لگائیں۔ جانوروں کے باڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مکھیاں، مچھر اور چیچڑ جانوروں میں متعدد بیماریاں منتقل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا بچاؤ کے لیے کسی بھی حشرات مار زہر کا اسپرے کریں۔ اگر آپ کی بھیڑ بکریوں کو تیز بخار، آنکھوں پر سوجن اور جسم کے متعدد حصوں پر دانے یا پھوڑے بن جائیں تو بھیڑ بکریوں کے چیچک پاکس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو جسم پر بننے والے دانے یا پھوڑے جسم کے اندرونی اعضاء تک پھیل جاتے ہیں، جس سے متاثرہ جانور کے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر ویکسین لگوانا ہے۔ لہذا مکمل بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 مہینے کے بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 مہینے بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ کم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں۔ گلگت بلتستان کے موسم کی تفصیل۔ کئی دنوں سے گلگت بلتستان میں مطلع صاف موسم خشک تھا، لیکن اس ویکنڈ کے دوران ہنزا، کریم آباد، استور، بنجی، چلاس، گزر، سکردو اور اس سے ملکہ علاقوں میں مسلسل بادل اور بعض وادیوں میں ہلکی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے کاشتکار مکئی، سبزیوں اور پھلدار پودوں کی آبپاشی اور کھاد اسپرے کے معاملات بارش کی پیشن گوئی کے مطابق سر انجام دیں۔ پھلدار پودوں کو پھپھوندی کے حملے سے بچانے کے لیے بارشوں کے بعد زمین خشک ہونے پر پودوں کی چھتری کے نیچے ہلکی گوڈی کریں اور درختوں پر
बोर्डेक्स मिक्सचर का लेप लगाएं। जानवरों के बाड़ों की सफाई का खास ख्याल रखें। मक्खियां, मच्छर और चीचड़ जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा बचाव के लिए किसी भी हशरात मार जहर का स्प्रे करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सूजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अंदरूनी एज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 महीने के बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा कम नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।